الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد حضرات گرامی، مجلس کیونکہ بانی مجلس نے بے عنوان شہادت حضرت محسن علیہ السلام رکھی ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. موضوع میرے ذہن میں کچھ اور تھا. ابھی میں نے بانی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس عنوان سے اگر آپ فضائل و مسائل پیش کریں. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کا انتخاب کیا. 97 کے بھی کچھ حصوں کو پیش کروں گا، وقت زیادہ نہیں ہے. تو اس میں خوبصورت انداز سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ جناب سیدہ کے گھر کا تذکرہ تھا تو عربی میں گھر کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. خاص طور سے آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. 2 الفاظ ہیں عربی زبان میں جو قرآن کریم یا عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے دار، گھر کے لیے، دال الف رے دار. دوسرا ہے بیت، بے یہ تھے بیت. جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو دار اور بیت. دار جہاں پہ دور سے دیوار، جہاں ایک باؤنڈری بنا دی جائے، یہ جو گھر کی دیواریں بنا دی جاتی ہیں، یہ شاید دیوار بھی ہم نے عربی ہی کے دار سے لیا ہے. تو یہ الفاظ اس میں سارے حروف وہی ہیں، انہی حروف سے بنا ہے یہ دیواریں. تو جہاں دیواریں رکھ دی جائیں اس دیواروں کے احاطے کو دار کہا جاتا ہے. جہاں دیواروں کا احاطہ ہو وہ دار. اور بیت ہے باتا یبیتو بیتوتا بیت. یہ میں نے پورا پیش کر دیے سارے اس کے مآخذ. تو باتا یبیتو جہاں رات گزاری جائے، جہاں کوئی رات بسر کرے اسے کہتے ہیں بیت. کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے. دار جہاں دیواریں ہوں، احاطہ ہو، اسے دار کہا جاتا ہے. بیت جہاں کوئی رات گزارے، مجمع نہیں ہے سارا، جہاں رہا جائے، جہاں کوئی رہتا ہو وہ ہے بیت. بیتوتا اسی سے ہے. منی میں حج میں بیتوتا واجب ہے. 11 اور 12 ذی الحج کو بیتوتا کرتے ہیں. تو اب وہاں پہ اسی لیے بات رات گزارنا اسی لیے کہا جاتا ہے اسے بیت. بیت جہاں پہ رات گزاری جائے. اب اللہ نے خانہ کعبہ کو کہا ہے بیت اللہ. مجمع نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جگہ رہتا نہیں، اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کہیں رہ رہا ہے تو اللہ کو اس نے محدود کر دیا. جو محدود ہو وہ خدا ہے نہیں، خدا ہے لا محدود. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. تو اب اللہ خود فرما رہا ہے ان سورہ آل عمران میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
اللہ نے جو تصور دیا ہے وہ ہے آفاقی، پوری کائنات کا تصور دیا ہے، محدود سی جگہ کا نہیں، محدود سے لوگوں کا نہیں، مجمع نہیں ہے سارا میرے ساتھ۔ تو اب اللہ کئی مرتبہ لوگوں کی بات کرتا ہے، کئی مرتبہ بنی اسرائیل کی بات کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اہل ایمان، کبھی کہتا ہے اہل کتاب، لیکن اللہ عام طور سے بات کرتا ہے عالمین کی، کیونکہ اللہ ہے رب العالمین۔ اب بہت سے لوگ پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے اس موضوع کو کبھی نہیں پڑھا، اس انداز سے پیش کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں نیا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مجھے 13 سال ہو گئے کراچی میں مسلسل مجالس پڑھتے ہوئے، اس موضوع کو سن لیجیے گا، میں ایک نئے موضوع کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، رب کہتے ہیں پروردگار کو، پالنے والا کہلاتا ہے رب۔ اللہ فرما رہا ہے وہ عالمین کا رب ہے، پوری کائنات کا رب۔ اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو سورہ انبیاء میں تعارف کروایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، بھئی اگر جو لوگ پہنچ رہے ہیں تو اللہ فرما یہ رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو نہیں بھیجا بس رحمت بنا کے، سوائے اس لیے کہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور وہ بھی مکے والوں یا زمین والوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین، آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ تو اب اللہ ہے رب العالمین، پوری کائنات کا پالنے والا، رسول خدا ہے رحمت للعالمین۔ آئیے ذرا قرآن کریم سے متعلق جو آیت ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب عالمین کے لیے۔ اب آئیے ذرا خانہ کعبہ سے متعلق سن لیجئے، آل عمران کی جو آیت میں نے انتخاب کی، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جو سب سے پہلا گھر اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی نام ہے، شیعہ سنی ترجمے میں نے بھی دیکھے ہیں، آنے سے پہلے بھی جلدی دیکھ رہا تھا، جو میں فون کے اندر دیکھ رہا تھا وہ ترجمے دیکھ رہا تھا اپنے بھائیوں کے بھی کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تو بکہ مکہ سب نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے، تو سب نے لکھا بکہ ہی مکہ ہے۔ مکے میں جو پہلا گھر بنا، اللہ کہہ رہا ہے وہ میں نے سارے کے سارے عالمین کے لیے ہدایت بنایا، مبارکم وہدن للعالمین، بابرکت بھی ہے۔ مبارک کا مطلب ہوتا ہے بابرکت، برکت والا بھی ہے، اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے، صرف زمین کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ فیہ آیات بینات، اللہ فرما رہا ہے اس کعبے میں روشن نشانیاں ہیں، کعبے میں روشن نشانیاں۔ جو لوگ چل رہے ہیں خدا را میرا ساتھ دے دیجئے گا۔ میں نے ایک نیا موضوع لیا، نئے انداز سے، خدا کی قسم جو بھی پیش ہوگا بی بی عطا کرے گی پیش کر رہا ہوں، میں نئے مطالب پیش کر رہا ہوں۔ بھئی عالمین، مبارک و ہدی للعالمین۔ اگلی آیت میں نے کہا تھا ایک آیت کے اگلے حصے کو تھوڑا سا پیش کروں گا کیونکہ اب یہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے اس کعبے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں، روشن، بینات روشن، ایک ہوتی چھپی ہوئی، ایک ہوتی ہے روشن۔ بینات یعنی بہت ہی بینہ، بہت روشن چیز۔ سورج روشن ہے، چاند روشن ہے، توجہ، قرآن روشن دلیل ہے۔ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، فرشتے ہیں روشن نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، روح دلیل ہے روشن نہیں، نظر نہیں آتی۔ روشن اسے کہا جاتا ہے جو واضح ہو، جسے لوگوں نے دیکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کعبے میں، فی ہے اندر، فی ہے، بھئی اس کے متعلق نہیں کہا، کعبے کے اندر روشن دلیلیں ہیں، اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ وَمَقَامَ، میں پتہ نہیں مجمع چلے گا کہ نہیں چلے گا، اللہ نے اتنی نشانیاں بتائیں، آگے اور بھی نشانیاں بتا رہا ہے، مجھے نہیں سارا پیش کرنا۔ اللہ نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پروردگارہ یہ تو پتھر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہی پتھر تو نشانیاں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرو میرے ساتھ چلیے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہدی للعالمین، یہ خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کئی لوگ دیکھ کے نہیں مانتے، لیکن عالمین میں سب مان رہے ہیں، نازل بھی ہو رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس میں روشن دلیلیں ہیں،
بیت اسے کہا جاتا ہے جہاں کوئی رہے، اللہ اس میں رہا نہیں۔ تو کوئی ایسی نشانی تلاش کرو جسے کہا جائے بھائی اس سے بڑی نشانی تو ہو نہیں سکتی۔ نشانی کو عربی میں کہتے ہیں آیت۔ خدا کی قسم مولا علی جب منبر پہ آئے کوفہ میں تو آپ نے فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کے پاس مجھ سے بڑی نشانی نہیں تھی۔ آپ سلام۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا۔ قرآن عالمین کے لیے ہدایت ہے، عالمین کے لیے جو قرآن جو اللہ نے خانہ کعبہ بنایا عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو اللہ نے بیت دار اللہ نہیں کہا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، میں ابتدا میں بیان کر چکا، میں نہیں دہراؤں گا، اللہ نے دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ کہا۔ توجہ، اللہ نے سے کہا ہے بیت اللہ، سب نے لکھا ہے اللہ سے منسوب ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے میں سارا مجمع، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں، یہ ہے بیت اللہ۔ یہ جو اللہ نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اپنی روح پھونک دوں۔ کئی مسلمانوں کو دھوکہ یہ ہے کہ اللہ سے روح نکلی آدم میں چلی گئی۔ اگر اللہ کی بھی روح ہو تو پھر وہ اللہ اللہ ہی نہیں ہے، روح اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، نہیں ہے مجمع۔ سارے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر، میں نے بہت زیادہ علمی ٹیکنیکل بحث چھیڑ دی ہے، میں آسان بنانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں روح اللہ کی مخلوق ہے، ہم میں روح ہے، روح کے بھی درجات، جیسے جسم کے درجات ویسے روح کے درجات، ہماری روح اور معصومین کی روح اور۔ یہ کھولوں موضوع یا آگے گزر جاؤں؟ یہ تو لوگ پریشان ہو کے سن رہے ہیں بھیا، میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں بھائی۔ بھائی سارے مجمع کی توجہ، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں بھی تو بتایا ہے نا، لفظ استعمال کیا، روح قدس، روح القدس، مقدس روح عیسیٰ میں اتاری۔ اب پہنچ گئے، روح کے بھی درجات ہیں، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں، روح کے بھی درجات، ہماری روح اور معصومین کی روح اور روح کے بھی درجات۔ حدیث میں 4 درجات ہیں۔ انبیاء کے پاس روح قدس جو انہیں معصوم بناتی ہے، کہ ہمارے پاس روح قدس کے ساتھ ساتھ روح امری، صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ قبلہ تشریح، قبلہ مولانا سجاد حیدر صاحب تشریف لے آئیں۔ ایدان گرامی مجمع کی توجہ رہے، جو میں جملے پیش کر رہا ہوں، تو اب اہل بیت علیہ السلام کی روح بھی ایسی ہے۔ مولا فرما رہے تمہاری روحیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتی جو ہم دیکھتے ہیں۔ میں تو آگے جانا چاہ رہا تھا، مجھے مجبور کرے جا رہے ہیں موضوع کھولنے پہ، اور وقت بھی نہیں ہے۔ ابھی میرے بھائی نے اعلان بھی کیا مجھے اور مجلس کے لیے پہنچنا اور جانا بھی دور ہے۔ دیکھیں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹھے مسجد نبوی میں، تو آپ روک دیتے ہیں صحابہ کو، رک جاؤ ابھی وحی آ رہی ہے پیغمبر پہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، رک جاؤ۔ یعنی ہم پیغمبر سے بات کرنے جا رہے ہیں، وہی بتا رہا ہوں، رکو، وحی نازل ہو رہی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ چلے جاؤ، جبرائیل چلے گئے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں کہ اب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ جا سکتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ رہے تھے، علی نے روک کے کہا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، پھر کہا کہ چلے جاؤ۔ پیغمبر مسکرانے لگے، کہا ذرا بلاؤ میرے بھائی علی کو۔ کہ یا علی آپ نے روکا تھا؟ کہا یا رسول اللہ کیونکہ جبرائیل آئے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں اور وحی نازل ہو رہی تھی۔ کہ یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں، بس آپ نبی نہیں ہیں۔ پتہ چلا روح اتنی بلند ہو کہ سب دیکھے۔ اب پہنچ رہے ہیں، اب میرے شاید جملے پہنچ گئے۔ جانے گرامی روح کے بھی درجات ہیں، روحیں اتنی پاک۔ حضرت عیسیٰ کے پاس روح قدس قرآن میں لکھا ہے، مقدس پاک روح تھی، خاص پاک روح۔
شاید اردو کا لفظ ہے، اصطلاح پتہ نہیں استعمال ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں گے، اردو ادب کے ماہر آپ ہیں. پرانے زمانے ہمارے بچپنے میں نا اس میں بدرو آ گئی، استعمال ہوتا تھا، ابھی ہوتا ہے. یہ ہمارے جو بزرگ نانی دادی وغیرہ تھے کہ یہ بچہ اس میں بدرو ہے کوئی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. اب وہ تو غصے میں کہہ دیتی اتنا شرارتی بچہ اس میں لگتا ہے کوئی بدرو بری. عزیزان گرامی اب یہ بدرو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اوروں کی روحیں آ جائیں، اسے تناسخ کہا جاتا ہے، ریکارنیشن کہا جاتا ہے. یہ باطل ہے. شیعہ اسلام میں کوئی تناسخ کا قائل نہیں ہے. کسی اور کی روح کسی اور میں نہیں جاتی، اپنی ہی روح بری ہوتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ یہ کسی اور کی روح کسی میں نہیں جاتی ہے. مجمع میرے ساتھ رہے. تو اب اگر کوئی برا ہے تو اس کی اپنی ہی روح بری ہے. مجمع کی توجہ، تو مانو نہ کہ کچھ روحیں بد ہوتی ہیں، بد روحیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی روحیں خوب روحیں ہوتی ہیں، پاک روحیں. یہ جو معصوم نے فرمایا کچھ روحیں مرنے کے بعد بھی آزاد ہوتی ہیں، ان کا نام بھی لو تو آ جاتی ہیں. یہ عام مومنوں کی اتنی پاک روح ہے جہاں تذکرہ ہو آ جائیں. مجلس میں اپنے باپ کو یاد کیجئے، دادا کو یاد کریں، روح آ جائے گی. توجہ، مومنین کی روحیں آزاد پاک، کبھی نجف چلی جائیں، کبھی کربلا، کبھی مشہد، کبھی قوم، کبھی کراچی میں آ کے مجلس سنیں تو روحیں بھی ہیں. توجہ عزیزان گرامی، پھر اس سے بالاتر صالحین متقین کی، صالحین کی روحیں، صدیقین کی، میں تو کھل بھی نہیں رہا ابھی. پھر معصومین کا درجہ، معصومین میں بھی 14 کا درجہ الگ ہے. عزیزان گرامی، یہ روح خود خانہ کعبہ کے اندر بھی ایک عجیب و غریب ایک روح ہے. معصوم سے پوچھا گیا، مولا یہ آخری زمانے میں ہے نا حدیث کہ سب کچھ ہوگا پر روح نہیں ہوگی عبادتوں میں، عبادتوں میں روح نہیں ہوگی. مسجدیں سجی ہوئی ہوں گی، قرآن لوگ پڑھ رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، مسجدوں میں سجاوٹ ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن آخری زمانے میں عبادتوں کی روح نہیں ہوگی. کہا مولا روح کیا ہے؟ کہ ہماری ولایت. عبادتوں کی روح کا نام ولایت ہے. عبادت قبول ہی نہیں منکر ولایت سے. جو پہنچ رہے ہیں اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب میں یقین مانیے اتنا موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرما رہا ہے یہ جو گھر ہے، پہلا گھر، اس کا مطلب ہے گھر بھی ہیں جو ہدایت والے ہیں. سارا مجمع نہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے پہلا گھر جس میں ہم نے ہدایت رکھی وہ جو مکے میں ہے، وہ پہلا گھر ہے، آخری نہیں. جب پہلا ہے اس کا مطلب ہے اور بھی گھر ہیں جنہیں دیکھ کے ہدایت ملتی ہے. اگر آپ کو نظر نہ آئے تو آئیے میں پیغمبر کے زمانے میں لے چلوں. حضرت سلمان راوی فرماتے ہیں میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر نے سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا بیت سیدہ پہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بیت اے نبوت کے گھرانے آپ پہ سلام. تو مانو نہ گھروں میں بھی ہدایت ہوتی ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ گھروں میں بھی ہدایت ہے. گھروں میں بھی کچھ ایسے گھر ہیں جن گھروں میں بھی ہدایت ہے. آپ جب حرم جاتے ہیں وہاں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کا گھر ہے، جب گھر میں آؤ تو اجازت مانگو. اسے عربی میں کہتے ہیں اذن دخول، داخل ہونے کا اذن، اجازت. اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے، مردوں سے نہیں. قبلہ نے داد دے دی میرے لیے بہت ہے بھئی، میں جملے پیش کر رہا ہوں. بھئی اجازت زندوں سے، اذن اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے. مجمع کی توجہ، اب ہر معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اذن میں اندر آ سکتا ہوں، اجازت ہے. اجازت زندوں سے. مولا نے خود فرمایا جو ہماری زیارت مردہ سمجھ کے کرے اس کی زیارت ہی قبول نہیں. اب آتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں، آپ آتے ہیں امام کو سلام کرتے ہیں، وہاں دعا بھی مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی قبرستانوں میں نماز مکروہ ہے.
جہاں پانی کھڑا ہو توجہ وہاں نماز مکروہ، لیکن معصوم کے ہاں مستحب ایک نماز کئی لاکھ نمازوں کے برابر، ایک زیارت کئی حج کے برابر۔ اس کا مطلب ہے اوروں کی قبریں اور ہیں، ان کے مزارات اور ہیں۔ اگر میرے جملے پہنچ جائیں، یہ بچوں تک میرے جملے پہنچ جائیں، اتنا زیادہ شرف حضرت گرامی یہ مقام ہدایت۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے مقامات بیت میں ہدایت رکھی ہے، تو کچھ ایسے بیت ہیں نا جو ہدایت دیتے ہیں۔ سوال، بیت افضل ہوتا ہے یا اہل بیت؟ اہل بیت تو میں نے عربی کا لفظ بول دیا۔ گھر افضل ہوتا ہے یا گھر والے؟ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ میں گھر میں رہتا ہوں، وہ میرا گھر ہے، تو میرا مقام زیادہ ہے یہ میرے گھر کا؟ خدا نہ کرے کوئی کہہ دے گھر کا۔ میں نے اپنے اوپر رکھ کے کہی تھی مثال کہ آپ لوگ اس محبت سے دیکھ رہے ہیں تو شاید پہنچ جائیں۔ بھائی اللہ کے گھر کا مقام زیادہ ہے یا اللہ کا؟ اللہ کا مقام زیادہ ہے، بیت اللہ ہے۔ توجہ، اللہ کے گھر کا اتنا رتبہ بغیر وضو کے نہیں جا سکتے، بغیر غسل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، گزر بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ پہنچ گئے، جب تک بدن پاک نہ ہو تو آپ اللہ کے گھر سے گزر بھی نہیں سکتے۔ توجہ عزیزان گرامی، معصوم کے حرم کا یہی مقام، مسجد کا یہی حکم۔ جب یہ جو جگہ کا بیت کا اتنا مقام، تو سوچیں وہ جو اس گھر والے ہیں ان کا مقام۔ اب جو لوگ پہنچ گئے سوچیں بیت کا اتنا مقام، اب اہل بیت کا جو اس کے اہل ہیں۔ اسی لیے تو سب کے ہم مزار نہیں بناتے، مزار بناتے ہی ان کے ہیں جن کا احترام ہوتا ہے۔ جن کا احترام نہ ہو ان کے گرا دو۔ میرے جملے اگر پہنچ جائیں، اس گھر میں ہدایت ہے۔ کچھ گھر والے عزیزان گرامی، جب گھر میں ہدایت ہے، اب سوچیں صاحب بیت جو گھر والے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ اگر میرے جملے پہنچ رہے ہوں عزیزان گرامی، اب کئی لوگوں نے کہا کہ اہل بیت کے گھر کیوں؟ وہ جانتے تھے ان کے گھر رہیں گے تو ہمیں پہلے کوئی نہیں پوچھتا۔ ہمیں سے مراد تو پہنچ رہے ہیں نا، اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے، اس ہم میں بہت کچھ، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں حالات کے تناظر کے اندر۔ عزیزان گرامی، ہم میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ وہ جانتے ہیں جب بھی کوئی آئے گا دیکھے گا پیغمبر کا سیدہ حسن۔ عزیزان گرامی، جب بھی کوئی مدینے جائے گا تو ان کے گھروں کو دیکھے گا، جب ان کے گھروں کو دیکھے گا تو ان تک پہنچے گا۔ اور اگر اوروں کے مزار بنا بھی دیے جائیں تو روضہ خود بتائے گا کس کا روضہ کتنی عظمت رکھتا ہے، برکت کہاں، ہدایت کہاں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ بغداد شریف چلے جائیے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں بغداد نہ کہا کرو، میں نے وہی کوشش کی کہ بغداد شریف کہو۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، بغداد میں مزارات بہت زیادہ ہیں، میں نے تو نام بھی نہیں لیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں میں ایک مرتبہ قافلہ جو تھا وہ ہمارے اہل سنت علماء کا تھا، کہیں گے رضوی صاحب ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا، سب کہتے ہیں رضوی صاحب یا ہمارے گائیڈ صاحب، تو آپ بار بار بغداد کہتے ہیں ہمیں اذیت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کیا کہوں، کہیں گے بغداد شریف اگر کہہ دیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں۔ اب وہ وہاں پہ گئے تو ہم اسے لوگ کہنے لگے بھی آپ وہاں لے کے جائیں گے، میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے، سب جگہ جائیں گے۔ تو جانے کے نام اب ہم پہلے نجف اشرف، کربلا معلی، کاظمین، سامرہ، بلد، ہم نے ساری زیارات کرا دی۔ آخر میں ایزان گرامی مقام خود بتاتا ہے منزلت کیا ہے، سوائے جو عقل کا اندھا ہو، ہدایت سے گمراہ ہو، اسے سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں کافر، خدا کی قسم ہندو عیسائی بھی کربلا جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں آیت اللہ یا بہت بڑا نام، تو وہ کہتے ہیں آچاریہ۔ بچوں کو سمجھ میں آئے گا یہ پڑھوں، کھول کے پڑھ دوں، آچاریہ لفظ سنا ہے؟ چلیں، جیسے یہ سب سے بڑا جو ان کا عالم ہوتا ہے دھرم گرو، دھرم یعنی دین، گرو یعنی پیشوا، دینی پیشوا، سب سے جو قابل، سب سے بڑے، ان کے پورے ہندوستان میں چار بڑے مندر ہیں، ان کے 4 آچاریہ سب سے بڑے۔ وہ رتھ پہ آتے ہیں چاندی کے، صرف سفید لباس پہنتے ہیں، بس وہ ایک نیچے باندھا ہوتا ہے جیسے ہم احرام باندھتے ہیں۔ پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے نہیں؟ ابھی ہمارے ایک دوست نے کتاب بھی لکھی ہے، یہ برہمن ابراہیم سے ہے۔ بھئی آج مسلمان 1400 سال پرانے اتنی گمراہی آ گئی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ لوگوں نے اہل بیت کو بھلا دیا،
آج کا قرآن جو تبدیل بھی نہیں ہوا، وہ اس قرآن کے اندر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، انہیں نہ علی نظر آتے ہیں نہ فاطمہ. اب پہنچ رہے ہیں، پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں، ایک ماہ رمضان میں کئی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پورے قرآن میں نہ انہیں علی نظر آ رہے ہوتے ہیں نہ سیدہ علیہ الصلوۃ والسلام. مجمع کی توجہ ہے خدا را. تو اب وہ کئی ہزار سال، 8000 سال پرانا دین، تو ان کے آچاریہ سب سے بڑے قابل لوگ مانے جاتے ہیں. تو ان کے ایک شنکر آچاریہ کربلا آئے چند برس پہلے، واپس گئے، ویڈیو موجود ہے. ان کے چاہنے والوں نے، ماننے والے ان کے قدموں کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں، کھانے میں صرف دال، وہ بھی کیلے کے پتے پہ رکھ کے کھاتے ہیں. اتنے مقدس گھر نہیں لیتے، لباس نہیں لیتے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے بھئی آپ آچاریہ آپ کربلا کیوں گئے تھے؟ کہ کربلا گیا، کربلا جانے کے بعد احساس ہوا حسین حسین ہے. سادھو سنت وہ بھی کربلا آئے تو مان کے جائیں گے ہمارے مندر کا وہ مقام اور تقدس نہیں جو کربلا میں ہم تقدس دیکھ کے آئے ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میرے بھی بھائی نے شعر میں پڑھا تھا، میر تکلم صاحب نے کہا کہ اگر تم نبیوں سے نہیں ملے ہو تو کربلا تو جاؤ نا، تو پتہ چل جائے گا نبی وہاں. آچاریہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ جب کربلا گئے تو آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی، احساس کیا تھا؟ کہ میں کربلا جب پہنچا تو مجھے لگا ایشور یہی رہتا ہے، ایشور سب سے بڑے خدا کو کہا جاتا. کہ مجھے کربلا جا کے احساس ہوا خدا تو کربلا میں ہے. اور خدا کی قسم ہمارے ہاں احادیث میں بھی یہی ہے، جو چاہتا ہے کہ توحید سمجھے کربلا آئے، اسے توحید سمجھ میں آئے گی. توحید سمجھ آئے گی آپ کو کربلا آنے سے کہ جس حسین نے اللہ کو سجدہ کیا، سمجھ لو کہ وہ اللہ ہے جسے حسین نے سجدہ کیا ہے. میرے جملے پہنچ رہے نہیں. اگر میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ تھوڑا سا ساتھ دے دیں گے. عزیزان گرامی، جو میں جملے پیش کر رہا ہوں، وقت ابھی ہے، وقت تمام ہو گیا، میں تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ لوگوں کو 5-10 منٹ کی. عزیزان گرامی، یہ اللہ فرما رہا ہے کچھ بیت ایسے ہیں، گھر ایسے ہیں کہ جہاں اللہ ہدایت دیتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی آدمی کو لے آئیے. آپ نے برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرا، ٹونی بلیئر، جس نے عراق پہ حملہ کیا تھا، نام سنا ہوگا شاید. اسے ظالم کہا جاتا ہے، اس کے بہت زیادہ لوگ برطانیہ میں خلاف. ٹونی بلیئر واحد لیبر پارٹی کا وزیر اعظم 3 مرتبہ منتخب ہوا. تو اس کی بیوی اور بیوی کی جو بہن دونوں بیرسٹر ہیں، بہت بڑے قابل وکیل. تو وہ کہیں فلسطین چلی گئی تھی. اس کی جو خار نسبتی کہہ لیں آپ لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ میں ممبر سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، بیوی کی بہن. تو کچھ لوگوں نے اس کو دعوت دی، شیعوں نے کہا بھئی ایران چلو. اس نے کہا نہیں، میں مذہبی عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر ہوں اور میں سیاست میں حصہ لیتی ہوں، برطانیہ کی پارلیمنٹ کی ممبر ہوں. اس نے کہا نہیں، سیاست کے لیے نہیں، آپ وہاں پہ آئیں ایک مرتبہ دیکھیں. تو اس نے جا کے سوال کیا، یہ سونے کے گنبد لگے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ ہمارے مشہد میں امام رضا ہیں، باقی یہ ائمہ کے بیٹے بیٹیوں کے مزارات. کہ میں اندر جا سکتی ہوں؟ انہوں نے علماء سے پوچھا بھئی یہ اندر جانا چاہتی ہیں؟ کہ اسے قوم مقدس لے جاؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، حضرت معصومہ کے حرم لے جاؤ. تو کہا کہ بھئی مجھے 5 منٹ چاہیے. حضرت یہ کون ہے؟ کبھی ان کا نام فاطمہ معصومہ قوم ہے، تو آپ یہاں چلی جائیں. اندر آپ بغیر چادر کے نہیں جا سکتی، آپ چادر لے لیجئے. وضو کروایا. اب جیسے بھی یہ بیچارے جتنے وہ جانتے تھے، وہ بیچاروں نے ان کو چادر دی، حجاب کے اندر چلی گئی. 5 منٹ ہو گئے، 10 منٹ، جب 20 منٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے باہر نہیں آ رہی ہیں؟ کچھ خواتین جو ساتھ ہے پوچھو، کبھی کیا بات ہے آپ باہر نہیں آ رہی؟ کہا مجھے کچھ وقت یہاں مل سکتا ہے؟ اس بی بی کی بارگاہ میں مجھے کچھ تنہائی میں وقت مل سکتا ہے؟ کہاں بیٹھی رہی ہے. 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، باہر آئیں. کہ جو پوری زندگی میں روحانیت تلاش کر رہی تھی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. بھئی جناب معصومہ قوم 14 معصومین میں سے نہیں ہے. معصومہ ہیں لیکن 14 معصومین، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں. میرے بچے پہنچ رہے ہیں. 14 معصومین میں نہیں ہے. جناب سیدہ جتنی نہیں ہے، ان کی بیٹی ہیں. توجہ، 7ویں امام کی بیٹی. کا جو پوری زندگی میں روحانیت تلاش کرتی رہی، معنویت تلاش کرتی رہی، جو میں چاہتی تھی مجھے نور ملے، مجھے یہاں ملا. مجھے بتاؤ یہ بی بی کون؟ کا 7ویں امام کی بیٹی، 8ویں امام کی بہن. اب اس نے زندگی سٹڈی کرنا شروع کی، آخر میں شیعہ ہو گئی. توجہ، اب مسلمان ہے، پارلیمنٹ کی ممبر ہے. توجہ عزیزان گرامی، صرف 2.5 گھنٹے بیٹھی
اب پتا چلا قرآن کہہ رہا کچھ گھر ایسے ہیں جہاں ہدایت ملتی ہے. پہلا گھر مکہ، اللہ نے پہلا گھر بتایا، باقی مسلمانوں خود تلاش کرو. تمہیں نہ ملے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں مدینے بھی لے جائیں گے، نجف بھی، کربلا، مشہد، قوم. یہ وہ گھر ہیں جو ہدایت والے ہیں. اذان گرامی، آپ شام آئیے جناب زینب سلام علیہ کے حرم میں. اذان گرامی، بڑے بڑے مقدس لوگ پاکستان کے میں سیاست دان جانتا ہوں جو مجھ سے ملے، کیا کہا کہ میں شام گیا، میرے پاس کوئی عالم نہیں تھا، کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں تھا، سیاسی دورے پہ تھا. کہ مجھے پتا چلا مولا علی کی بیٹی ہیں، میں زیارت کے لیے گیا. شیعہ نہیں ہے، نام نہیں لے سکتا میں بس. کہا مجھے کوئی یہاں پہ کوئی مصائب پڑھ دے، میرا دل رونے کا کر رہا. تو کہا مجھے کسی نے آپ کی کوئی ویڈیو بھیج دی کہ یہ بی بی کے مصائب پڑھے ہیں. کہا وہ 25 منٹ 27 منٹ کے 28 منٹ کے کہنے کہ آپ کے مصائب تھے. کہا میں 4 گھنٹے بار بار سنتا رہا، روتا رہا، اس لیے ملنا چاہتا تھا. تو میں نے کہا وہاں پہ آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کہ وہاں جا کے پتا چلا علی کی بیٹی کا مقام کیا ہے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. یہ جو اللہ فرما رہا ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر ہے ہدایت والا. جب اللہ پہلا گھر بتا رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہہ رہا بس ایک گھر میں نے ہدایت کے لیے بنایا. اتنے بڑے عالم موجود ہیں جو نہج بلاغہ پہ تحقیق کی، PhD کی. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے پہلا گھر میں بتا رہا ہوں، باقی گھر تم تلاش کرو. مسلمانوں، تمہیں مسلمان ہو کے گھر نہیں مل رہے. پرتگال ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے فاطمہ. شہر کا نام ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، وقت ہے ابھی 5 منٹ. شہر کا نام ہے فاطمہ. بس میں مکمل کر رہا ہوں. پوری کتاب لکھی گئی ہے پرتگال کے اس شہر پہ، آپ جا کے تلاش کیجئے گا، کتاب ہے، سب کچھ ہے. کہ 3 یا 4 بہنیں تھیں، بیمار تھی ایک بہن، ان کی 3 بڑی بہنیں تھیں. بچی بیمار ہوئی، وہ رونے لگیں، توسل کرنے لگیں، اے مریم ہماری بہن کو ٹھیک کر دیجئے. اس شہر میں روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. اتنے میں وہ کہتی ہیں، ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بی بی آئی ہیں سفید لباس میں. ہم سب نے کہا آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں میں مریم نہیں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں فاطمہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ اس بی بی نے فرمایا کہ میں مریم نہیں، میں فاطمہ ہوں. کہا کہ آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا تم جتنا رو رہی تھیں اس اپنی بہن کی شفا کے لیے، میں اس بچی کو صحت دینے کے لیے آئی ہوں. کہ ہاتھ لگایا، بچی ہماری بہن ٹھیک ہو گئی. وہاں لوگ آنے لگے باقاعدہ کہ اس جگہ پہ معجزہ ہوا ہے. پھر مزار بنایا، بہت بڑا انہوں نے چرچ بنا دیا، پورے شہر کا نام فاطمہ رکھ دیا. اب ان کے علماء بار بار کہتے ہیں کسی نہ کسی زبان میں حضرت مریم کا نام فاطمہ رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اب وہ بچیاں بار بار کہتی ہیں ہم نے خود پوچھا کیا آپ مریم ہیں؟ اس بی بی نے فرمایا میں مریم نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں. میں کہتا ہوں بی بی کا زندہ معجزہ پرتگال میں موجود ہے، شہر ہے، وہاں چرچ بنا دیا گیا. اب ساری دنیا کہتی ہے جہاں معجزہ ہو جائے نا وہاں آثار کا کوئی نہ کوئی مزار بنا دو، کوئی گھر بنا دو. میں جو بار بار لے جا رہا ہوں وہاں بیت بناؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے، بیت بناؤ، اسے چرچ نام دے دو، کچھ بھی کہو، ایک بیت تو بناؤ تاکہ نشانی رہے. عزیزان گرامی، کربلا میں بھی ایک بیت بنایا گیا. انہوں نے قربانیاں دے کے تمہارا دین بچایا، تمہاری عبادتیں انہوں نے بچائی. بیت بنایا. اب زیارت پہ آؤ. عیسائی جاتے ہیں، یہودی جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں، پوری دنیا کے تمام ادیان کہتے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو بچایا اسے کہو سینٹ، اسے کہو مقدس ہستی، اور اس مقدس ہستی کی زیارت کرو. مسلمان بھی بس ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، کبھی بھی مقدس مقامات کی زیارت پہ نہ جانا. انہیں بھی پتا ہے جو زیارت پہ جائے گا انہی کو مانے گا. ہمارے تو بزرگوں کے آثار ہیں نہیں. حیدری، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا. عزیزان گرامی، میں نے کوشش کی کہ آج آپ کے سامنے بیت کی اہمیت بتاؤں. یہ بیت کتنے محترم ہیں، اور اگر کوئی ایسا بیت ہو جہاں رسول خدا آ کے سلام کرتے ہوں. ایک روایت میں جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں 6 مہینے رسول خدا نے سیدہ کے در پہ سلام کیا. کب؟ آیت تطہیر کے نزول کے بعد.
بار بار آتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں. انگلی کا اشارہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اس گلی میں جتنے گھر ہیں لوگ یہ نہ سوچے پیغمبر سارے گھروں کو سلام کر رہے ہیں. شاید پہنچ گئے ہوں، انگلی کے اشارے سے بتاتے در سیدہ کو سلام کر رہا، باقی گھروں کو وہ مقام حاصل نہیں جو سیدہ کے گھر کو ہے. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں، اب آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. بانی مجلس نے درخواست کی تھی کہ در سیدہ سے متعلق مصائب کو پڑھیے گا، بی بی سے متعلق، اور حضرت محسن کی شہادت کو اگر پڑھ سکیں تو پڑھ دیجیے گا. عزیزان گرامی، وہ دروازہ جس پہ پیغمبر آ کے سلام کریں، جہاں فرشتے نازل ہو کے سلام کریں، جہاں ملائکہ آئیں تو رک جائیں، ہے نا ذہنوں میں آپ کے نہج بلاغہ کی کہ جناب رسول خدا کا سر میرے زانوں پہ تھا. مولا امیر نے فرمایا اگر کوئی اور کہتا ہے نا میرے زانوں پہ تھا تو ہم اس کی بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم مولا کو صدیق اکبر مانتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں میرے زانوں پہ رسول اکرم کا سر اقدس تھا آخری وقت میں. اور جناب روایت ہے کہ بار بار جناب سیدہ دروازے پہ جاتی کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے. بی بی چہرے نہیں دیکھا کرتی تھی نا، بی بی ہمیشہ چادر میں رہتی. بی بی نے کہا کیا بات ہے، کون ہے؟ کا سلام و دختر رسالت آپ پہ، مجھے رسول خدا سے ملنا ہے، میرے بابا بیمار ہیں. پھر واپس آ گئے، مجھے رسول خدا سے ملنا، اگر ایک مرتبہ مجھے مہلت نہیں، میں پیغمبر کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. جناب سرور کائنات بے ہوش ہیں کیونکہ زہر دیا گیا تھا. بار بار جیسے ہوش میں آئے سوال کیا سیدہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا کوئی عرب ہے، بار بار آپ کا پوچھتا ہے، میں منع کر دیتی ہوں پھر آ جاتا ہے. کہ سیدہ یہ ملک الموت ہے، کسی دروازے پہ اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ آپ کے احترام میں دروازے کے باہر رکا ہوا ہے. عربی میں بات کر رہے تھے نا حضرت ملک الموت. بی بی تو چہرے نہیں دیکھ رہی، بار بار آ کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں دختر رسالت سلام، مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں جو پیغام دینا چاہ رہا تھا میرے بہت سے بھائی میرے بچے پہنچ گئے. میں درخواست کروں گا بھئی سب کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ہیں تو ایام عزا کے اختتام، لیکن آج ایام فاطمیہ کی بس یہ پہلی مجلس سمجھ لیجئے. ملک الموت رک کے اجازت مانگیں. کیوں اے مسلمانوں؟ یہاں تو فرشتے بھی اجازت مانگ کے اندر آتے ہیں. دروازے پہ آگ نہ لانا، دروازے کو زبردستی مت دھکیلنا، اس دروازے کو زمین پہ نہ گرانا، اس پہ کوئی لات نہ مارے. میں تو نہیں پڑھنا چاہتا سخت الفاظ، بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں جانتا ہوں 2 مہینے 2.25 مہینے مسلسل گریا کیا ہے. بھئی کہتے ہی ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے کسی کی آمد ہو رہی ہوگی، کوئی ماں کا پرسہ لینے آئے. میری درخواست سے آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں آج ہی صبح پہنچا ہوں پاکستان، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ہے نا روایت کہ کسی نے کسی کو بھیجا جاؤ جا کے علی کو بلا لاؤ کہ بیعت کے لیے آئیں. مولا دروازے پہ آئے، میں بیعت نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ. دوبارہ کسی اور کو بھیجا، پھر ایک غلام اپنے غلام کو بھیجا، نام قنفذ لکھا ہے تاریخ میں روایات میں. قنفذ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے علی کو بلاؤ. کہ یا علی، وہ خشن مزاج تھا، کرخت مزاج تھا، کہ یا علی آئیے آ کے بیعت کیجیے اپنے خلیفہ کی. کہ میں بیعت نہیں کروں گا اور اب میرے دروازے پہ کوئی نہ آئے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا. میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں اپنے حجرے میں، خبردار میرے دروازے پہ کوئی نہ آئے، میں بیعت نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں سخت الفاظ ہیں. میں جانتا ہوں دور دور تک مجمع کھڑا ہے، جہاں تک آواز جائے کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میرے الفاظ کو کم پڑھے ہوئے کو قبول کر لیجئے گا، جو اشاروں میں بات کروں گا اسے سمجھ جائیے گا. ایک مرتبہ مولا کائنات حجرے میں چلے جاتے ہیں، وہ جو جمع قرآن تھا شان نزول آیات کے لکھ رہے ہیں. جناب سیدہ صحن میں چکی پیس رہی ہیں، جناب فضہ قریب میں موجود ہیں، اور کچھ بیبیاں ہیں. صحن میں مولا حسن مجتبیٰ بھی آ گئے ہیں. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جناب سیدہ ایک مرتبہ روکتی ہیں. کیا بات ہے فضہ کہو. روکا نہیں رکے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ کیوں دروازے پہ آئیں. بہت سے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی کیسے ممکن ہے امیر المومنین موجود ہوں. عزیزان گرامی جب لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے
اور بات بڑھنے لگے تو کئی مرتبہ خاندان کی کسی بزرگ خاتون کو بلا لیا جاتا ہے کہ یہاں آپ کچھ تو خون ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے، آپ آ کے روک دیجئے۔ تو عام طور سے کوئی بزرگ خاتون آ کے کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ، تو لوگ رک جاتے ہیں۔ اب وہ دروازے پہ آئیں جسے پیغمبر نے کہا تھا یہ میری بھی ماں ہے، ہیا ام ابیہا، جو رسول کی بھی ماں کہلائے، بیٹی ہوتے ہوئے وہ دروازے پہ آئیں کیونکہ سمجھ رہی ہیں یہاں کچھ تو خون ہونے والا ہے۔ دروازے پہ لوگ جس طرح سے شور مچا رہے ہیں، جب دوسری مرتبہ واپس گئے تو انہوں نے مسجد میں بتایا علی آنے سے انکار کر رہے ہیں، اور الفاظ یہ علی نے استعمال کیے میں بیعت نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ، میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب ایک مرتبہ کسی ایک نے مشورہ دیا تیری بیعت نہیں چلے گی، تیری حکومت اور خلافت نہیں چلے گی جب تک علی بیعت نہ کریں۔ چلو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کیا کریں، کہا علی کو زبردستی جا کے ہم لے آتے ہیں، بیعت لیں گے۔ ہجوم آیا، 50 سے زیادہ لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا کہ یہ سب ایک مرتبہ آئے، کچھ لوگ آگ لے آئے۔ مولانا شبلی نعمانی نے اپنی الفاروق میں جب دفاع لکھا تو یہ جملہ کہا کہ غصے کے تو 6 آگ لے آئے ہوں گے، بعید نہیں ہے وہ لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے، یہ انہوں نے لکھا۔ دروازے پہ آگ لائے، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے دیکھا میرا جانا ضروری ہے، فضہ سے مجمع نہیں رکے گا، اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ جناب سیدہ کیوں آئیں؟ جب بی بی نے حالات دیکھے کہ یہ علی پہ ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، میرے بابا نے علی سے وعدہ لیا میرے بعد ہاتھ تلوار نہ اٹھائیے گا۔ جناب سیدہ دروازے پہ آئیں اور تب نے سب نے لکھا، تاریخ کے الفاظ بی بی نے کہا رک جاؤ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، دروازے کے پیچھے میں تمہارے نبی کی بیٹی کھڑی ہوں۔ کسی نے آواز دے کے کہا، نام لینا مناسب نہیں، ایک مرتبہ کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا، میں گھر کو جلا دوں گا، علی کو باہر نکالو میں بیعت لینے آیا ہوں۔ اگر گھر نہیں نکالتے میں پورے تم ایک ایک آدمی کو آگ لگا کے مار دوں گا، میں تم سب کو جلا دوں گا، علی کو باہر نکالو۔ جناب سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے کہا رک جاؤ میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں مجھے مت ستاؤ۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ دروازے کو آگ لگا دے، انفس نے دروازے کو آگ لگائی، بس کسی غلام نے آگ لگائی، ایک آدمی نے آ کے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری، جیسے ہی دروازے کو آگ لگی دروازہ سیدہ پہ گرا۔ آگے میں جملے پڑھنا نہیں چاہتا، میرا بھائی یہاں پہ بہت زیادہ بحال ہے، میں جملے سخت نہیں پڑھوں گا، بس بھائی سارے مجمع کی توجہ ہو۔ دروازے کا سیدہ پہ گرنا تھا، بی بی نے آواز دی فضہ الیکی، فضہ جلدی آ میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس میرے بھائی آ گئے ہیں، انشاءاللہ مصائب پڑھیں گے۔ میرا سمیر صاحب میں جو جملے پڑھ رہا ہوں میں 5 منٹ میں مصائب کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، کوشش کروں گا مختصر کر دوں، 2 سے 4 منٹ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں اب رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ پہلی مرتبہ بی بی نے کہا فضہ میری مدد کو آ میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضہ آگے بڑھی، اب میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا جو مرحوم علامہ امینی نے لکھے ہیں کہ دروازہ گرا کیسے، بس بھئی بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، اور ایک مرتبہ جناب مولا کائنات تیزی سے باہر آئے گھر سے۔ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا، میں سخت جملے پڑھنے لگا ہوں، یہ جملے میں پڑھتا نہیں عام طور سے۔ مولا کائنات تشریف لائے، مولا نے ذوالفقار کھینچی، جو پہلا اندر آیا تھا نا قد بڑا تھا، مولا نے گربان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر پیغمبر نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ فاطمہ میری ناموس کا نام ہے، میری عزت کا نام فاطمہ ہے، تیری جرت کہ تو ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم میں تجھے جان سے مار دیتا۔ مولا نے ذوالفقار دیوار پہ پھینکی کہ مجھے پیغمبر نے وعدہ لیا تھا، نہیں تو میں جان سے مار دیتا۔ اس نے وہیں سے مولا کے قدموں سے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، یہ لڑیں گے نہیں۔ گلے میں رسی ڈالی، جب لے جانے لگے سیدہ نے ابا میں ہاتھ ڈالا، کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی، میرے مولا میرے امام علی ہیں۔ بی بی نے بلند آواز سے کہا میرے سرتاج۔ بی بی نے ابا میں ہاتھ ڈالا، امیر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا سیدہ سے ہاتھ چھڑوا، ایک ملعون نے ہاتھ میں تلوار کا دستہ۔ میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا، بہت سے سادات برداشت نہیں کریں گے۔
علامہ امینی نے بڑے بڑے جید علماء نے مرحوم شیخ عباس قومی سے پوچھا نا، روایت موجود ہے حضرت عباس مولا کے چچا، رسول خدا کے چچا، مولا علی کے چچا، پوچھا یا علی کون سے دو زخم آپ بھلا نہیں پاتے؟ جب بار بار بات کرتے ہیں میں سیدہ کے زخم نہیں بھلا سکتا، کہا چچا الٹے پہلو پہ ایک الٹی پسلیوں پہ نشان تھا اور ایک دائیں بازو پہ نشان تھا، کہا کس کا؟ کہا ایک تازیانے کا باز نے لکھا، مولا نے فرمایا تلوار کے اس دستے کا نشان تھا۔ جیسے ہی مولا کو لے جانے لگے سیدہ کے ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹا، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا فضہ، ام ایمان، سب بیبیوں کو بلاؤ، میرے بابا کا امامہ لا کے دو، میرے بابا کی ردا لا کے دو۔ بی بی نے سر پہ رکھی، کہا بابا کی قبر پہ لے چلو، میں بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی۔ جیسے ہی بی بی بددعا کرنے آئی، مولا علی نے آواز دی سلمان سیدہ کو روک دو، بددعا کرنے والی ہیں۔ مولا کیسے معلوم بددعا کرنے والی ہے؟ کہ مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اگر سیدہ نے بددعا کی روضہ رسول اٹھا لیا جائے گا اور ان مدینے والوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ جناب سلمان نے آواز دے کے کہا فضہ، سیدہ سے کہو سلمان آنا چاہتا ہے۔ جناب سلمان جانتے ہیں بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چادر سر پہ رکھی، سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ بددعا نہ کیجئے گا۔ بی بی نے کہا بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دو جملے دعا کے۔ آج دنیا بھر میں جتنی مجالس حضرت محسن کی اور جناب سیدہ کی برپا ہو رہی ہیں، پچھلے کسی زمانے میں اتنی مجالس نہیں ہوئی ہے نا۔ آخری زمانے کی نشانیاں، جناب سید الشہداء کا نام ہر آدمی جانتا ہوگا، ان کی مظلومیت اور ان کے ماں باپ کی مظلومیت سب پہ روشن ہو جائے گی۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں سیدہ کے مصائب دوبارہ پڑھے جانے لگے ہیں، نوحوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں، مرثیے میں بی بی کے مصائب، ممبر سے مجالس میں۔ میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے اس مجلس کے لیے آئے ہیں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، جو جملے دعا کے کہوں سب اس پہ آمین کہیے گا۔ پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ٹھیک ہے ہمیں نہیں معلوم جناب سیدہ کا روضہ کہاں ہے، لیکن ہمارے 4 امام جنت البقیع میں ہیں اور بیبیاں ہیں بے انتہا، وہاں روضے ہیں جو سب ڈھا دیے گئے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں خاتون جنت کی زیارت دنیا میں بار بار نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ قبلہ اول کو آزاد فرما، غزہ میں، شام میں، لبنان میں، عراق، ایران میں، افغانستان، پاکستان، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب، یمن، بحرین، افریقہ، پاکستان کے کئی علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے، دوبارہ آج سیلاب آیا ہے، سیالکوٹ میں، شکرگڑھ، ظفروال، لاہور کے نواحی علاقوں میں، اور یہ سیلاب آگے آ رہا ہے۔ پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ خاتون جنت کی عظمتوں کا، تجھے حضرت محسن کا واسطہ، اولاد جناب سیدہ میں پہلے شہید ہیں جناب محسن، اور پیغمبر نے خود نام رکھا، حسن سے نام ہے نا، حسن، حسین، محسن، کہ یہ سب میرے بچے، میرے نواسے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کے محسن کا، جنہیں امیر المؤمنین نے جنت البقیع میں دفنایا، ان کی عظمتوں کا واسطہ۔ پروردگارہ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ امام زمانہ اپنی دادی کی قبر کا نشان بتائیں گے، پروردگارہ ہمیں اصل قبر کا نشان دیکھنے نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے یہاں پہ سننے والے، پڑھنے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما،
بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے، پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، عزاداری میں رکاوٹ بننے والوں کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ہدایت عنایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں تو انہیں غارت فرما۔ پروردگارہ اس وقت دنیا بھر میں ہمارے بہت سے زائرین اس وقت پاکستان کے عراق سے واپس نہیں آ سکے، پروردگارہ تمام زائرین، عزاداروں اور مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما۔ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں پروردگارہ، ہمارے تمام مریضوں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، اپنے اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، حضرت محسن کے صدقے میں پروردگارہ جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔